اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ آج کا عام انسان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل کثرت میں ہے۔ مال زیادہ آ گیا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیسہ زیادہ آ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی مالدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال کی زیادتی ہو گئی تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی فیکٹری چلانے والا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پروڈکشن زیادہ ہو گئے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ کثرت سے، مال کے زیادہ آنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مال بھی ہو اور اس میں برکت بھی ہو، تبھی چل کر انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر مال کے زیادہ ہو جانے سے انسان کو سکون ملتا تو لاکھوں پتی، کروڑوں پتی اور اربوں پتی لوگوں کی زندگیوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ سب کے سب مطمئن زندگی، سکون کی زندگی گزارنے والے ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور درخت کے سائے کے نیچے میٹھی نیند سوتا ہے، اور جبکہ ایک امیر مالدار آدمی ایسی کمروں میں بھی اسے نیند نہیں آتی۔ مزدور آدمی زمین کے اوپر بغیر بستر کے آرام کی نیند سو لیتا ہے، لیکن مالداروں کو نرم نرم بستروں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی۔ جو شخص دال روٹی کھاتا ہے وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، اور جبکہ مالدار منمانی غذائیں کھاتا ہے، اسے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کثرت مال سے، مال کے زیادہ ہو جانے سے ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی تنخواہ 5,000 ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 6,000 مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کسی کی 6,000 ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 7,000 مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کسی کا 10 ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 20,000 مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے مشائخ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کثرت مال سے، مال کے زیادہ ہو جانے سے انسان کے مسائل حل نہیں ہوتے، برکت سے انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہ برکت اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے۔ میرے دوستوں، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ برکت کیا چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا کہ حضرت، حج کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید کو کچھ دینار دیے اور کہا کہ حج پر جاؤ۔ وہ مرید بڑا خوشی خوشی اس دینار کو لے کر باہر نکلا۔ ابھی بستی کے کنارے پر ہی تھا تو دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس نے بھی قافلے والوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حج پر جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی حج پر جا رہا ہوں، مگر میں تو پیدل چلوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ آنے والا تھا، وہ بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، اس کا ایک اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ یہ شخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے، اس کو مہمان سمجھ کر کھلاتے۔ پورا حج کا سفر اس نے اسی طرح طے کیا۔ آخر کار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آیا اور بستی کے کنارے پر انہوں نے اسے اتارا۔ اس کو کہیں بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، بڑا عجیب حج کا سفر تھا، میں تو مہمان ہی بن کر پھرتا رہا اور پورا حج ختم کر کے میں آ گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا کچھ خرچ ہوا؟ تو عرض کیا کہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے دینار واپس کر دو۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کا ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوتا۔ برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینار کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ مال میں برکت ہے میرے دوستوں، یہ مال میں برکت ہے۔ برکت اسی کو کہتے ہیں۔